نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون۔ اور اگر معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں تو کفر کے پیشواؤں سے لڑو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، ان سے لڑو تاکہ یہ باز آ جائیں۔ یہاں پر حکم دیا گیا کہ اگر کفار معاہدہ توڑ دیں اور مسلمانوں کے دین میں طعن و تشنیع کریں تو پھر کوئی عہد باقی نہیں، بلکہ اب ان کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا۔ دین میں طعنہ زنی سے مراد کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ دین میں طعنہ زنی سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو دین اسلام کے شایانہ شان نہیں، یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کو ہلکا جان کر اس پر اعتراض کرنا۔ اسی طرح نماز اور حج پر طعنہ زنی کرنا، قرآن اور ذکر رسول پر طعنہ زنی کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرنا، یہ سب اس آیت کے حکم میں داخل ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک کہ جن مشرکین سے معاہدہ کیا گیا تو اس معاہدے کے قائم رہنے کی فرمایا ایک صورت یہ ہے کہ وہ ہمارے دین پر اعلانیہ طعنہ زنی نہ کریں، اور وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی شان میں یا قرآن سے متعلق کسی گستاخی کے مرتکب ہوں تو ان کا معاہدہ ختم اور ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ یہ وہ واضح حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی اگر گستاخی کرے تو اگر اس سے معاہدہ بھی ہوگا، قرآن کہتا ہے اس کے پھر معاہدے کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا، اس سے میدان جنگ ہوگا۔ نمبر دو فرمایا کہ کفار کے ساتھ جنگ کرنے سے مسلمانوں کی غرض ان کے ذاتی مفادات نہیں بلکہ انہیں کفر بدعمالی سے روکنا ہے، اور یہی اسلامی جہاد کا سب سے اہم مقصد ہے۔ اگر کوئی آپ سے بھی پوچھے کہ اسلامی جہاد کا مقصد کیا ہے تو اس آیت میں بتا دیا گیا کہ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ سامنے وہ جو شخص ہے کافر ہے اسے اس کی کفر سے، اس کی بدعمالی سے روکنا، یہی ہمارے جہاد کا مقصد ہے۔ اس میں کوئی ذاتی مفادات وغیرہ نہیں ہوتا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنین۔ کیا تم اس قوم سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی تھی، تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ پس اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ تم اس قوم سے نہیں لڑو گے کہ جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی اور صلح حدیبیہ کا جو عہد انہوں نے توڑا، اور مسلمانوں کے جو حلیف خزاعہ کے مقابل بنی بکر کی مدد کی، اور دار الندوہ میں وہ مشورہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، حالانکہ فرمایا کہ پہلی مرتبہ انہوں نے ہی تم سے لڑائی کی ابتدا کی تھی، تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اس بنا پر ان سے جنگ کو ترک کرتے ہو؟ فرمایا کہ پس اگر تم اللہ کے وعدے اور وعید پر فرمایا کہ ایمان رکھتے ہو تو اللہ رب العالمین اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم کافروں سے جنگ ترک کرنے کے معاملے میں اس اللہ سے ڈرو۔ تو یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور ایذا یعنی حضور کو تکلیف دینا اور مسلمانوں سے عہد شکنی اور شر کی
شر و فساد کی ابتدا کرنا یہ کافروں کی وہ غلطی ہے کہ جس کی سزا انہیں ملنی چاہیے. یہ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے. اور اس آیت سے علماء کہتے ہیں یہ بھی پتہ چلا کہ ایمان کامل کا تقاضا یہ ہے کہ مومن اپنے رب کے سوا کسی سے ڈرے اور نہ اس کے علاوہ کسی کی پرواہ کرے. یعنی ڈرنا ہے تو مومن کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو تو پھر سامنے کوئی بھی چاہے طاقتور کیوں نہ ہو پھر کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. یہی اس آیت میں پیغام دیا گیا. اور جو اللہ منصب رسالت پر رسولوں کو فائز کرتا ہے تو ان کی شان بھی اللہ خود بتاتا ہے، جو آپ نے ابھی بھی نماز میں بھی سنی اور یہی آیت میں ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا. وہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، یعنی اللہ اپنے رسولوں کی شان بتا رہا ہے کہ میرے رسول کیسے ہیں، کس شان والے ہیں. فرمایا وہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں کرتے اور اللہ کافی ہے، حساب لینے والا ہے. اور یہ تو تھا منصب رسالت پر فائز رسولوں کا مقام. اللہ نے قرآن میں ان کی بھی شان بیان کی کہ حضور کے صحابہ کس شان والے ہیں. فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. بے شک وہ تو شیطان ہی ہے کہ جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. تو یہ یہاں سے صحابہ کی شان بھی پتہ چلتی ہے. آگے ارشاد فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. تم ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا اور انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا اور ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا. اس ارشاد فرمایا کہ ان سے لڑو کہ اللہ کا تم سے وعدہ ہے کہ یہ کافروں کو تمہارے ہاتھوں سے قتل کے ذریعے انہیں عذاب دے گا اور انہیں قید میں مبتلا کر کے انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور ان کے خلاف اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور ان پر غلبہ عطا فرمائے گا اور ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا. پتہ چلا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے جو گستاخ ہوں اگر انہیں سزا دی جاتی ہے تو مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈ ملتی ہے. یہ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے. اور اگر ان دشمنوں کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے تو اس میں مدد اللہ کی شامل حال ہوتی ہے. تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ اللہ نے سارے وعدے جو قرآن میں کیے وہ سارے کے سارے وعدے اللہ نے پورے فرمائے اور اپنے محبوب کے دی ہوئی ساری خبروں کو اللہ نے سچ ثابت فرمایا اور آپ کی نبوت کا جو وہ واضح ثبوت تک ہو گیا. اس آیت سے علماء کہتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ کافروں سے اپنا بدلہ لینا یہ حکمرانوں کا کام ہے. فرمایا کہ کافروں سے بدلہ لینا جس سے مسلمانوں کا رنج نکلے، یعنی حضور کی وہ توہین کرتے ہیں، کتنی بڑے گستاخ ہوتے ہیں، یعنی ان کی توہین کتنی بڑی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ کافروں سے اپنا بدلہ لینا کہ جس سے مسلمانوں کا رنج نکلے یہ جائز ہے. بلکہ فرمایا بعض اوقات بدلہ لینا ضروری ہے لیکن ساتھ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم و زیادتی نہ ہو بدلہ لینے میں، لیکن لینا چاہیے. اور فرمایا اس سے مسلمانوں کا رنج نکلے. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور ان کے دلوں کی گھٹن دور فرمائے گا اور اللہ جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت سے رجوع فرماتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. اس آیت میں یہ خبر دی گئی کہ بعض اہل مکہ کفر سے باز آ کر تائب ہوں گے. یعنی یہ بھی قرآن بتاتا تھا کہ کون کافر توبہ بھی کرے گا اور قرآن کہتا ہے یہ خبر اللہ رب العالمین نے دی. اس کی خبر یہ سچ ہوئی کہ حضرت ابو سفیان، ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ اور سہیل بن عمرو یہ تینوں کے تینوں ایمان لے کر آئے. یعنی یہ سب سے پہلے اسلام کے دشمن تھے لیکن پھر انہیں اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور یہ یعنی اللہ جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت سے رجوع فرماتا ہے تو یہ لوگ ایمان لے کر آ گئے. یہ ہے
اللہ رب العالمین کی رحمت کی توجہ فرمانا کہ جس پر اس کی رحمت کی توجہ ہو جائے تو پھر اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کی پہچان نہیں کروائی جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، اور وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کو ممتاز نہیں کیا اور ان لوگوں کی پہچان نہیں کروائی کہ جو تم میں سے فرمایا اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم جہاد کرنے میں مخلص ہو یا نہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت میں یہ پیغام ہے کہ دعوی ایمان کی صداقت، اس کی سچائی کا امتحان ضرور لیا جائے گا۔ ہم سب دعوی ایمان کرتے ہیں، ہمارا دعوی ایمان کتنا سچا ہے یہ آیت پیغام دے رہی ہے کہ مومن کا امتحان ضرور لیا جائے گا۔ اور فرمایا کیسے لیا جائے گا؟ کہا مشکل حالات میں ڈالا جائے گا، کیونکہ مشکل حالات میں پتہ چلتا ہے کہ بندہ ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں، اور وہ صبر کرتا ہے نہیں یا بے صبری کرتا ہے۔ اور اس آیت میں اس کے آخر میں اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ اللہ لوگوں کی نیتوں کو اور ان کے مقاصد سے خبردار ہے، اور ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ لہٰذا یہ آیت پیغام دے رہی ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی نیت کو درست رکھنے میں خوب توجہ دیا کرے، یعنی اپنی نیتوں کا جائزہ لیتا رہے، جو کام نیکی کا کرے وہ دیکھے کہ میں اس میں کتنا مخلص ہوں، یعنی جو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے اس میں چیک کرے کہ میں اپنی نیت میں کتنا خالص ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ باطن ظاہر کے خلاف ہو، یعنی ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو، ظاہر و باطن ایک ہونا چاہیے۔ یہ آیت پیغام دے رہی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ یہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں، ان کے تمام اعمال برباد ہیں اور یہ ہمیشہ آگ ہی میں رہیں گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار قریش کے سرداروں میں کی ایک جماعت جو بدر میں گرفتار ہوئی، اور ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہما بھی تھے، اور ان کو صحابہ کرام نے وہ شرک پہلے کیا کرتے تھے تو ان کے شرک پر عار دلائی، شرم دلائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص حضرت عباس کو حضور کے مقابلے میں آنے پر سخت سست کہا۔ حضرت عباس حضرت علی سے کہنے لگے کہ تم ہماری برائیاں تو بیان کرتے ہو اور ہماری خوبیاں چھپاتے ہو۔ ان سے کہا گیا کیا آپ کی کچھ خوبیاں بھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم تم سے افضل ہیں، ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، کعبے کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو سیراب کرتے ہیں، قیدیوں کو رہا کراتے ہیں۔ اللہ نے ان کے اس جملے پر یہ آیت نازل کر دی اور فرمایا کہ مسجدوں کو آباد کرنے کا کافروں کو کوئی حق نہیں، کیونکہ مسجد جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے آباد کی جاتی ہے، اور جو خدا کا ہی منکر ہو اس کے ساتھ کفر کرے وہ کیا مسجد آباد کرے گا؟ ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں۔ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ اس میں یہ قول بھی، کئی قول بھی ہے کہ مسجدیں آباد کرنے کے جو معنی ہے اس میں کئی قول آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آباد کرنے سے مراد
مسجد کی تعمیر کرنا، بلند کرنا، مرمت کرنا، یہ بھی اس میں مراد ہے، اور اس میں کافر کو منع کیا جائے گا۔ اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ مسجد کو آباد کرنے سے مراد مسجد میں داخل ہونا، مسجد میں بیٹھنا، یہ مسجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ یعنی مومن کون ہوتا ہے؟ مسجد میں بیٹھنے والا، مسجد میں داخل ہونے والا، مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے والا۔ اور فرمایا کہ جبکہ یہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں، تو فرمایا یہ دونوں باتیں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ آدمی کافر بھی ہو اور خاص اسلامی توحید کے عبادت خانے کو آباد بھی کرے۔ فرمایا کہ ان کے تمام اعمال برباد ہیں، کیونکہ حالت کفر کے اعمال مقبول نہیں۔ اگر کوئی کفر میں ہے تو نہ اس کی مہمانداری قبول ہے، نہ اس کے اعمال قبول ہیں، نہ حاجیوں کی خدمت قبول ہے، نہ قیدیوں کا رہا کروانا قبول ہے۔ اس لیے کافر کا کوئی فعل فرمایا اللہ کے لیے ہوتا ہی نہیں، اس کا تو سب اپنے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا اس لیے اس کے سب اعمال عقارت ہیں، اور اگر اسی پر مر جائے، اسی کفر پر مر جائے، تو فرمایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ اگر کفار کی نیکیوں کو دیکھ کر کوئی خوش نہ ہو جایا کرے کہ مساجد کی خدمت کر رہے ہیں، مسافر خانے بنوا دیے، کنویں بنا دیے، تو فرمایا یہ جتنے بھی نیکی کے کام کافر کر لیں یہ سب برباد ہیں، کیونکہ ان پر انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب تو ملتا ہے ایمان کی دولت کے بعد، کہ اگر بندہ مسجد سے ایک تنکا بھی اگر ایمان کے بعد نکال دینا، کہ ایمان قبول کرنے کے بعد اگر مسجد سے ایک کچرے کا ٹنکا بھی اٹھا کر باہر پھینک دے تو اسے اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ اگلی آیت جو ہے وہ بہت زبردست ہے، لیکن وہ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین کون لوگ مسجد کو آباد کرنے والے ہیں ان کا تعارف اللہ کل اگلی آیت میں آ رہا ہے، میں آپ کے سامنے کل رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے والا، ذکر اللہ اور ذکر رسول کرنے والا بنا دے، اور ذکر رسول سے جو روکنے والے ہوں اور جو توہین کرنے والے ہوں، جو گستاخ ہوں، ہم سب کو ان کو روکنے کی اللہ ہمارے اندر جرأت اور وہ حق گوئی اللہ رب العالمین ہم سب کو عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک ہم سب کا نماز عشاء ادا کرنا قبول فرما، درود پاک پڑھنا قبول فرما، رب کریم درس قرآن دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سمجھنا سمجھانا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ قرآن حکیم سمجھنا سمجھانا ہمارے لیے آسان کر دے، اخلاص کی دولت کے ساتھ اے رب کریم تیرے پاک کلام کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما، غرور و تکبر سے محفوظ فرما، عاجزی عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کا عشق عطا فرما، حق بولنے والا بنا دے، سچ بولنے والا بنا دے، جھوٹ سے، غیبتوں سے، ہر برائی سے ہمیں بچنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس قرآن پاک کے نور سے ہماری زندگیوں کو خوشگوار بنا دے، ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے، ہمیں حیات طیبہ عطا کر دے، اعمال صالحہ کی توفیق دے دے۔ یا اللہ ہمیں نمازوں میں خشوع و خضوع دے دے۔ اے رب کریم ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل کو مانگتے ہیں، ہم تجھ سے تیرے کرم کو مانگتے ہیں، ہم تجھ سے تیری رحمت کو مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم اور رحم و کرم نازل فرما، ہم سب کے گھر والوں پر، حضور کی امت پر بھی رحم و کرم نازل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔